صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں، یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے۔ چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں یا عربی میں، اگر معنی معلوم ہے ان الفاظ کا تو عربی میں اس طرح کہہ لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، مسجد نبوی شریف یا مسجد الحرام شریف میں حاضری ہو تو مسجد کے اندر آب زمزم پینا، یہ سب ناجائز ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ ضمناً جائز ہو جائیں گے۔ اگر رمضان شریف کی الحمدللہ آمد ہے تو مسجد میں بھی افطار کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، تو اس لیے اعتکاف کی نیت ہونی چاہیے تاکہ یہ مسجد میں افطار کرنا جائز ہو جائے۔ آج 1432 سنہ ہجری کے شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب براءت ہے۔ اس سے قبل کے مزید بیان کیا جائے اپنے ثواب میں اضافے کے لیے، آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نیت میں دل کم لگتا ہے، اس لیے کہ اس میں ثواب زیادہ کیا بلکہ ثواب کی بنیاد نیت ہے۔ کہ نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ اب اتنی محنت سے دور دور سے آپ آئیں اور بیان کرنے والا بھی اتنی محنت کرے اور اپنا زور لگائے، تیاریاں کرے، اور اگر اچھی نیتیں نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا۔ خالی ایسے ہی آنا جانا مشقت گلے پڑے گی۔ تو ثواب پانے کے لیے اچھی نیت ہونا یہ شرط ہے۔ پھر جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب، یعنی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی ثواب بھی اتنا ہی بڑھ جائے گا۔ تو آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں ہم کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کے وہ نیت حسب حال ہو، یعنی واقعی آپ کے حسب حال ہے کہ میرے کو یہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ کہہ کر آپ اس کا اظہار کر دیجئے۔ اب مثلا ایک نیت یہ ہے کہ میں اول تا آخر بیان سنوں گا، تو اب اگر نیت ہے کہ واقعی میں نے جانا تو ہے نہیں، اب یہیں پڑے رہنا ہے، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ کہہ دیجئے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ اچھی اچھی نیت ہے ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا پانے
اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. یہ سننے والوں کے لیے نیتیں ہو رہی ہیں, میرے لیے بھی ہیں یہ نیتیں. اس میں بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی سہلانے, یہ سر کے بال سہلانے, دھاگے دریوں سے نوچنے, انگلیوں سے زمین پر کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے, خوب کان لگا کر سنوں گا. تو چلیے 2 زانو بیٹھنے کی اگر نیت کی ہے تو یہ بھی بتا دوں 2 زانو کس کو بولتے ہیں. نماز میں جس طرح تحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا, اس بیٹھنے کی پوزیشن کو 2 زانو بیٹھنا بولتے ہیں. ممکن ہو تو 2 زانو بیٹھ جائیے, تو انشاءاللہ اس طرح نماز میں 2 زانو بیٹھنا بھی آسان ہوگا آپ کو. جتنی دیر بیٹھ سکیں, پھر بھلے چوکڑی مار لیں یا جس طرح ممکن ہو مہذب طریقے پر بیٹھ جائیں. پھر تھکن دور ہو جائے تو پھر 2 زانو ہو جائیے, جیسے آپ کی مطلب آسانی ہو. اذکروا اللہ, صلو علی الحبیب, توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے, جھڑکنے, الجھنے, جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. اور اہم ترین نیت, موبائل فون بند رکھوں گا اور اول تاخیر اس کو دیکھوں گا نہیں. جب تک یہاں بیٹھا رہوں گا میں اس کو دیکھوں گا نہیں, کیونکہ آپ دیکھیں گے یا اس کی گھنٹی بجے گی یا اس کو وائبریشن پہ رکھیں گے تو یہ آپ کو بیان نہیں سننے دے گا. یہ پتہ نہیں کیوں اتنا سستا ہو گیا جو بچے کے ہاتھ میں آ گیا اور تباہی مچی ہوئی ہے. نہیں کہ اس کا مطلب پلس بھی ہے لیکن مائنس بہت زیادہ ہے. آدمی کسی کام کا نہیں رہتا. نمازوں میں بھی کڑنگ 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 بجتی رہتی ہے, طواف میں بھی سنا بجتی رہتی ہے. طواف میں کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں وہاں میوزیکل ٹیون بجتی رہتی ہے. میوزیکل ٹیون تو الگ ناجائز ہے, گناہ ہے, اس سے پکی توبہ کر لیجئے. اور اپنے موبائل میں ہے تو اس کو آج اور ابھی بس بند, خلاص. یہ نہیں کہ اس میں آپشن نہیں ہے اور یہ مجبوری ہے تو وہ مجبوری ہے. اب سادہ ٹیلی فون لے لے جس میں یہ نہ ہو. اس بلا کو رکھنا ضروری ہے. یعنی اور آپشن نہیں ہے اس میں, تو طرح طرح کے مطلب آپشن ہوتے ہیں اس میں. نہ ہو تو اس موبائل سے جان چھڑا لیجئے. بہرحال یہ کہ میوزیکل ٹیون جو ناجائز ہے. موبائل رکھنا بھی تو کوئی فرض یا واجب نہیں ہے نا, میں نے نہیں رکھا, میرے پاس نہیں. تو بہرحال یہ کہ موبائل آپ اگر چالو رکھیں گے نا, یہ گھنٹی بجے گی تو آپ بھی بیان نہیں سن سکیں گے, دوسرا بھی ڈسٹرب ہوگا. تو اس کو مہربانی کر کے ہمیشہ کے لیے یہ ذہن بنا لیں کہ مسجد میں موبائل بند ہونا چاہیے. اللہ آپ کو 5 نمازیں مسجد میں نصیب کرے با جماعت. تو جب بھی مسجد میں آئے پلیز موبائل فون آف, اس کو بھول جائیں. نہیں تو یہ جیب میں ہلتا رہے گا, جلتا رہے گا, آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے گا. اور ابھی دوران بیان بھی آپ SMS میسج پڑھیے گا نہیں, نہ کسی کو میسج کیجیے گا, نہ فون آپ اٹینڈ کیجیے گا. یہ ساری نیتیں کر لیں کہ موبائل فون سے دوران بیان, دوران اجتماع, دوستی کٹ. اس کو دیکھنا نہیں, اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے. میں آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں. کس نے آف کر دیا موبائل؟ ہاتھ اٹھائیں. مدنی چینل والوں کو دکھا دیں کہ دیکھو یہ عاشقان رسول بیٹھے ہوئے جنہوں نے موبائل فون آف کر دیا. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے, شب برات کی برکتیں نصیب فرمائے. مدنی چینل پر جو سن رہے ہیں نا ان کے لیے بھی ہے, وہ بھی اگر موبائل استعمال کرتے کرتے بیان سنیں گے تو ان کو کیا سمجھ آئے گی. تو مہربانی کر کے مدنی چینل پر جو سن رہے ہیں یہ بھی میرے اس مدنی مشورے کو قبول فرما لیں اور وہ بھی موبائل بند رکھیں. اور یہ مشورہ میرا فورے ور ہے. جب 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 اللہ آپ کو نصیب کرے, مسجد کی حاضری ہو, کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کی حاضری ہو, مسجد نبوی شریف کی حاضری ہو, تو یہ موبائل بند ہونا چاہیے. اور جب بھی اجتماع خیر میں حاضری ہو, اجتماع ذکر و نعت میں حاضری ہو, سنتوں پر اجتماعات میں حاضری ہو, مدنی مشوروں میں حاضری ہو, تو موبائل فون بند رکھنا چاہیے. بلکہ جب کسی بزرگ اور عالم دین کی بارگاہ میں حاضری ہو تب بھی اس کو بند رکھنا چاہیے. یعنی آپ کسی عالم کی یا کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہیں,
ویسے تو بڑا احترام کر رہے ہیں اور اب آپ کی آواز بھی گھٹی گھٹی نکلتی ہے، جی حضرت، جی حضور، اور یہ آپ کا بدتمیز فون جو ہے وہ ٹڑنگ 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 کر کے آپ کی ناک کاٹ رہا ہے. تو اس لیے ایسے مواقع پر بھی یہ بند ہونا چاہیے. مزارات اولیاء پر حاضری ہو تب بھی اس کو بند ہونا چاہیے. وہاں آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دیں اور وہاں مطلب یہ ٹڑنگ، تو ادھر سے بولے ٹڑنگ، تو پھر میوزیکل ٹیون آپ اولیاء کرام کو سنائیں، نعوذ باللہ، جو مزار پاک میں آرام فرمائے ان کو تکلیف دیں. تو یہ بند ہونا چاہیے. اور میوزیکل ٹیون سے تو توبہ بھی کرنی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو تو 1 2 3 کرنا ہے. یہ اپنے کو چلے ہی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب کچھ مزید میرے لیے بھی نیتیں بڑھا رہا ہوں. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے انشاءاللہ بچوں گا. لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا. اور آپ بھی اگر نگاہ نیچی کر کے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ زیادہ آئے گی. ادھر ادھر دیکھ کر سنیں گے تو سمجھ کم آئے گی. کوشش کیجئے کہ آپ کی نگاہیں بھی نیچی رہیں. آپ بھی اس ایصال ثواب کی نیت میں شریک ہو جائیں میرے ساتھ. آج کے اس سنتوں برے بیان اور جو نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم یہ ایصال ثواب کر رہے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو. مزید جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام. آپ آمین کہتے رہیے اگر آپ متفق ہیں تو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں. آمین کے معنی اگر آپ کو سمجھ آ جائیں گے نا تو انشاءاللہ لطف آئے گا. میں آمین کے معنی آپ کو بتا دوں لیکن مدنی فیس لینے کو جی چاہ رہا ہے کیونکہ آمین سب بولتے ہیں، معنی میرا خیال ہے سب کو پتہ نہیں ہوگا، شاید اکا دکا کو پتا ہوگا. تو اتنا پیارا مدنی پھول دے رہا آپ کو، ایک میرے کو مدنی فیس دے دیں. شعبان المعظم میں فیضان رمضان جو اپنی کتاب ہے نا، یہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے پوری پڑھ لینی ہے. کون کون پڑھ لے گا؟ یہ فیضان سنت میں بھی یہ باب ہے. یہ خدا کی قسم آپ کے لیے یہ 112% مفید ہے اس کا پڑھنا. آپ کی رمضان کی عبادتوں میں یہ بہت مفید ہے، آپ کے روزوں کے لیے بہت مفید ہے، آپ کی تراویح کے لیے بہت مفید ہے. آپ کی مدنی فیس میں آپ کی آخرت کی خیرات مانگ رہا ہوں، آپ کی بھلائی مانگ رہا ہوں. تو پھر سے نیت کریں. اگر پڑھ نہیں سکتے تو کوئی سنا دے، ایسی ترکیب کریں آپ کو. تو پوری فیضان رمضان ختم کرنی ہے. اگر پڑھ لی آپ نے اس ماہ شعبان میں تو ٹھیک ہے، ہر ماہ شعبان میں یہ پوری پڑھنی ہوتی ہے. جنہوں نے اب تک نہیں پڑھی تو وہ ہمت کریں. اگر آپ ہمت کر کے بیٹھ جائیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ 4-6 دن میں پڑھ لیں گے میرا خیال ہے. کون کون پڑھ لے گا انشاءاللہ؟ سبحان اللہ. یہ انگلش میں بھی موجود ہے کتاب، تو انگلش میں بھی پڑھ لیں جن کو انگلش آتی ہے، اردو نہیں آتی، ورنہ یہ اردو میں پڑھ لیجئے. اور یہ مکتبۃ المدینہ پر موجود بھی ہے. اس کا ہدیہ صرف 140 روپیہ ہے. اس کو خرید بھی فرمائیں، اس کو تحفے میں بھی چلائیں. کسی کو دیں گے وہ پڑھے گا، آپ کو ثواب ملے گا. نہیں بھی پڑھے گا تو آپ کو پیش کرنے کا ثواب تو مل ہی جائے گا. علماء کرام کو پیش کریں، مسجد کے خطیبوں کو پیش کریں، وہ اس سے بیان کریں گے، انشاءاللہ آپ کا ثواب کا ڈھیر لگ جائے گا. آمین کے معنی لکھ لیجئے. آمین یعنی ایسا ہی ہو، یعنی یا اللہ میری مغفرت فرما، تو آپ بولتے ہیں آمین. یا اللہ میری مغفرت فرما، ایسا ہی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ساتھ میں یہ ضیاء صدقات، یہ رمضان میں صدقات خیرات بہت کرتے ہیں سائیں بھائی، یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. اس کو بھی ہدیۃً حاصل کیجئے. VCD بھی لے لیجئے. مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ VCD دعوت اسلامی کی جھلکیاں، اس کا ہدیہ 25 روپیہ. یہ مدنی پھول امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے. سبحان اللہ، بڑے زبردست مدنی پھول انشاءاللہ، نصیحتوں کے مدنی پھول مکتبۃ المدینہ سے. اس کو تو ضرور لیجئے. تو ہم ایصال ثواب کر رہے تھے، ان اعلانات کا ایصال ثواب بھی شامل کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہی ہے، اعلان کرنا بھی کتابوں کا.
تو یہ اعلانات، پھر یہ آج کا بیان، بولنا، سننا، نعتیں سننا، تلاوتیں سننا، اور اب تک کی نیکیاں جو ہے، اس پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، تمام مبلغین و مبلغات، اور ہم سب کے تمام عزیز و رشتہ دار اور آقا کی ساری امت کو یہ ثواب پہنچے۔ جب بھی بیان کریں، درس دیں، یاد رہے نا، مثال صاحب کرتے رہیں، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، آپ کا ثواب مزید بڑھ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج 1432 سنہ ہجری کی شب براءت ہے، اللہ کرے براءت ہو جائے، آمین۔ آج میں نے اپنے بیان کا موضوع جو ہے قبروں کے حالات رکھا ہے کہ قبر میں جا کر جو کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد مدنی پھول پیش کر سکوں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو درود شریف کی فضیلت سناؤں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں اس میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شرح الصدور میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک قبر پر پہنچے تو اس کے ایک پہلو ایک طرف تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے اور اس کو دیکھنے لگے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں مومن کو اس طرح دبایا جاتا ہے، یعنی قبر کے اندر مومن کو اس طرح دبایا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں اکھڑ جاتی ہیں، اور کافر کے لیے یہ آگ سے بھر جاتی ہے۔ الامان۔ ایک اور روایت ہے، قبر کے دبانے سے کوئی نہ بچا، حتیٰ کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، کہ جس کا ایک رومال بھی دنیا و مافی یہاں سے بہتر ہے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متقی پرہیزگار صحابی ہوئے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ان کا ایک رومال جو ہے نا، رومال وہ اتنا متبرک اور بابرکت ہے، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں کہ اتنا بابرکت ہے کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، دنیا و مافیہ، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، ان کو بھی قبر نے دبایا۔ ایک روایت میں ہے، ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا تو ایک بچے کا جنازہ گزرا۔ ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں رونے لگی۔ میں نے عرض کی، آپ کیوں روتی ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اس بچے پر قبر کے دبانے سے شفقت کرتے ہوئے، یعنی مجھے اس بچے پر رحم آ رہا ہے کہ یہ بچہ جو ان قریب قبر میں پہنچے گا تو قبر اس کو دبائے گی۔ تو یہ جو زغطہ قبر بولتے ہیں، اس کو زغطہ قبر، زواد سے، یہ زواد غین طوا، زغطہ قبر، تو یہ سب کو پیش آئے گا۔ ہم لوگ کتنے سخت دل ہو گئے، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں۔ تنہائی، وحشت، اکیلا، پھر اندھیرا، اور پھر قبر کا دبانا۔ اور ایک روایت میں 15 سزائیں بے نمازی کے لیے ہیں، ان میں ایک سزا یہ بھی ہے
کہ بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، جیسے انگلیاں گھس گئی نا، پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں۔ آج اگر کسی کی پسلی میں فریکچر ہو جائے تو بیچارہ بستر پر آ جائے اور لوگ اس کی عیادت کریں، اس پر رحم کھائیں اور اس کے لیے دعائیں مانگیں، تسلیاں دیں، تو جس کی قبر میں پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے جلدی جلدی گھبرا کے توبہ کر لو۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی توبہ کر لیں، آپ بھی، کہ نماز میں کوتاہی نہیں، پانچوں نمازیں پڑھنی اور پڑھنی ہے، اینی ہاؤ، اس میں کمپرومائز نہیں ہے، نماز چھوڑنی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ پانچوں نمازیں پڑھنی ہے روزانہ، اور پچھلی اگر چھوٹی ہیں تو ان کی بھی توبہ بھی کرے، جو چھوڑی ہیں قضا کی ہیں، اور اس کو ادا بھی کرے، اس کو قضا بھی کرے اور توبہ بھی کرے، قضا عمری بھی پڑھ لے۔ اور اس کے لیے نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے، قضا نماز کا طریقہ، اس میں قضا عمری کا طریقہ بھی ہے اور حساب لگانے کا طریقہ بھی لکھا ہے، تو قضا عمری کے لیے بھی آپ کمر بستہ ہو جائیے۔ شرح صدور میں ایک روایت ہے کہ امام سبوکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بحر الکلام میں فرمایا کہ اطاعت گزار مومن یعنی نیک مومن کے لیے عذاب قبر نہ ہوگا لیکن قبر کا دبانا ہوگا، لہذا وہ اس کی ہولناکی پائے گا کیونکہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ ہر نعمت پر ہم شکر ادا کرنے میں چوک جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ شب برات کا نصیب ہونا، یہ آپ بتائیے اللہ کی نعمت ہے یا زحمت ہے؟ یقیناً نعمت ہے، اس کا ہم نے کیا شکر ادا کیا؟ نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں اس وقت جمع ہونے کی توفیق بخشی، خدا کی قسم یہ بھی نعمت ہے، ورنہ ہمارے بے شمار بھائی اس وقت گلیوں میں بھٹک رہے ہوں گے، سائیکلیں دوڑا رہے ہوں گے، پٹاخے پھوڑ رہے ہوں گے، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوں گے، مارا ماری کر رہے ہوں گے، لڑا لڑی، گالی گلوچ، کیا نہیں کر رہے ہوں گے۔ ہم بچپن میں تو سنتے تھے جب نہ سمجھتے کہ وہ ہماری میمنی میں بولتے پٹاکڑا، پٹاخے کو، تو ہم اس کو پٹاکڑا عید سمجھتے تھے، شعور نہیں تھا، بچے تھے۔ اب یہ کہ بچہ تو نہ سمجھے، وہ نہ سمجھ ہو کے چھوٹ جائے گا۔ ماں باپ جو اس کام کے لیے پیسے دیتے ہیں شب برات میں پٹاخے پھوڑنے کے لیے ان کو، وہ بہرحال گناہگار ہوں گے، اور جو بالغ ہیں وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں تو یہ خود بھی گناہگار ہوں گے، کیونکہ شب برات میں جو پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اس کا کوئی صحیح مقصد نہیں ہے۔ تو اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں نا، کہ ایک تو یہ کہ جیسے یہ تضییع مال، یعنی مال کا ضائع کرنا ہے، مفت نہیں آتے پٹاخے، پیسے لگتے ہیں، تو خالی وہ آواز ہوتی ہے اور پیسے ختم ہو گئے، نہ پیٹ بھرتا ہے، نہ تن ڈھکتا ہے، نہ کوئی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ نقصانات کے پہلو ہیں، فائدے کا پہلو کوئی نہیں ہے یہاں۔ تو ایک تو اس کا مال ضائع ہوتا ہے، اور مال چاہے اپنا ذاتی ہو، حلال کا مال ہو، اس کو ضائع کرنا حرام ہے، تو یہ ضائع ہوتا ہے مال اس سے۔ مزید اس کی خرابیاں کہ وہ آگ لگتی ہے اس سے، جو عبادت کر رہے ہیں ان کو تشویش ہوتی ہے، بچے چونک کے جاگ جاتے ہوں گے، مریض بیچارے سو نہیں سکتے ہوں گے، پھر کپڑوں میں آگ، تو مکانوں میں آگ، تو کئی بار کئی لوگ جل جاتے ہیں ان پٹاخوں میں۔ ہمارے اس پر قانونی طور پر پابندی ہے۔ تو یہ پٹاخے پھوڑنا جو یہ نمرودی طریقہ ہے، مسلمانی طریقہ نہیں ہے۔ جو موجودہ جو پٹاخوں کا انداز ہے، سب سے پہلے وہ نمرود کے یہاں پٹاخے چھوڑے گئے تھے، جب وہ آگ انہوں نے جلائی تھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی تھی، تو نمرودیوں نے وہ انار بھر کے آگ کے اس پر چھوڑے تھے، اس باغ پر۔ کہتے ہیں جب سے یہ آتش بازی کا سلسلہ بس وہ چل ہی رہا ہے، اور طرح طرح کے انداز پر یہ تباہی مچا رہا ہے۔ تو اب تک اگر کسی نے پٹاخے پھوڑے ہیں تو توبہ کر لیجئے، بچوں کو پیسے دیے تو اس سے بھی توبہ کر لیجئے، اور بچوں کو بھی اس سے روکیے، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ شب براعت مانے چھٹکارا، شب مانے رات، تو چھٹکارے کی رات ہے، تو اس میں آگ سے چھٹکارے کی رات ہے، نہ کہ آگ جلانے کی رات ہے۔ یہ آگ جلائی جاتی ہے آج کل رات میں، نہ یہ سائیکلیں دوڑانے کی رات ہے، نہ اسکوٹریں بھگانے کی رات ہے،
نہ ہو کر کے گلیوں میں کھیلنے کی رات ہے، تو اللہ کی عبادت کی رات ہے. ورنہ بھی ٹھیک ہے عشاء کی نماز پڑھ کے بندہ سو جائے باجماعت پڑھ کے، اور فجر باجماعت پڑھ لے. کہ عشاء کی نماز جو باجماعت پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. یہ اللہ کا کرم نہیں ہے، اس کی نعمت نہیں ہے کہ اس نے یہ سعادت بخشی کہ ہم اس کے گھر میں اس کی یاد میں جمع ہو گئے، فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے. پھر 14 مقامات پر مزید باب المدینہ میں اجتماع میں یہ بیان سنا جا رہا ہے، اور خدا بہتر جانے کہ ملک میں اور کہاں کہاں اور پھر دنیا بھر میں کہاں کہاں مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ناظرین اور ناظرات اس میں شریک ہوئے ہوں گے. یہ سب کے لیے نعمت ہے. مدنی چینل پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس وقت عبادت میں لگا ہوا ہے، بیان کو سن رہا ہے. اور مدنی چینل دیکھنا یہ عبادت ہے، اس لیے کہ اس میں خلاف شرع کوئی ترکیب ہے نہیں. اچھی اچھی نیتوں سے مدنی چینل دیکھنا یہ اللہ کی عبادت ہے، کار ثواب ہے، ثواب ملتا ہے اس میں. جو دیکھا کرے ثواب سمجھ کر اس کو بھی اپنے وظیفوں میں اوراد میں شامل کر لیں کہ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ تو میں نے مدنی چینل دیکھنا ہی دیکھنا ہے انشاءاللہ. اور ہو سکے تو روزانہ 12 اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیں. یقین مانے یہ بھی نیکی کی دعوت ہے، اس میں بھی ثواب ملے گا آپ کو. کسی نے مدنی چینل دیکھا اور اس کو چوٹ لگ گئی، نمازی بن گئے، آپ کا بیڑا پار ہوا. آپ غیر مسلموں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیں کہ آئے دن غیر مسلم مدنی چینل دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور شاید یہ دنیا کا واحد اور اکلوتا چینل ہے کہ جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتا ہو. ورنہ میں نے کسی چینل کا نہیں سنا کہ کوئی غیر مسلم دیکھ کر اس کو مسلمان ہو جائے. خطرہ تو یہ کہ غیر مسلم چینل کو دیکھ کر مزید اپنے کفر میں شاید پکا ہو جاتا ہو کہ یہی مسلمان ہیں، ناچنے والے، بھنگڑا ڈالنے والے اور موسیقیاں کرنے والے، تو پھر تو ہم ہی صحیح ہیں. نعوذ باللہ وہ کفر پر مزید ڈھیٹ ہو جاتا ہوگا. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ مدنی چینل غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے اللہ کی رحمت سے، اور اسلام کی عملی تصویر، وہ تصویر دکھا رہا ہے جو کتابوں میں بند ہے، وہ کھول کے مدنی چینل کی اسکرین پر الحمدللہ گھر جا جا کر دکھا رہا ہے. تو آپ دعوت دیتے رہیں کہ مدنی چینل دیکھو، مدنی چینل دیکھو، مدنی چینل دیکھو، مدنی چینل دیکھو. جگہ جگہ جہاں لکھنا جائز ہو وہاں لکھ دیں مدنی چینل دیکھو، اس لکھنے کا بھی ثواب ملے گا. لیکن جہاں لکھنا جائز ہو، ہم چوکنگ کی اجازت نہیں دیتی دیواروں پر، کہ لوگوں کی دیواروں پر ان کے مالکان کی اجازت کے بغیر، مالک مکان کی اجازت کے بغیر لکھنا گناہ ہے، کیونکہ اس کی وہ دیوار خراب ہوتی ہے، اس سے حق العبد تلف ہوتا ہے، اسے بندے کا حق تلف ہوگا. تو اس لیے وہ جہاں جہاں ممکن ہو وہاں مدنی چینل دیکھو. ہو سکتا ہے اس طرح کے اسٹیکر بھی ملتے ہوں گے تو وہ لگا دیں یا خود لکھ دیں، بولتے رہیں، سمجھاتے رہیں، دعوت دیتے رہیں مدنی چینل دیکھو، مدنی چینل دیکھو، مدنی چینل دیکھو. آپ انشاءاللہ اس کا وظیفہ پڑھتے رہو گے نا تو انشاءاللہ گناہ بھرے چینل جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گے، اور انشاءاللہ گھر گھر میں نماز، نعت، تلاوت اور مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. آج جو ہمارے بچے ان گناہ بھرے چینل دیکھ کر ڈانس کرتے نظر آتے ہیں، انشاءاللہ وہ نعتیں پڑھتے نظر آئیں گے. اب مدنی چینل کو عام کر دو، شیطان ان قریب 15 دن کے بعد قید میں جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے رمضان کا چاند نظر آئے گا، یہ بدبخت بند ہو جائے گا تو تھوڑا مطلب نیکیوں کی طرف رجحان بڑھ جائے گا، مسجد آباد ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ مدنی چینل رمضان میں تو سب سے ویسے فرسٹ ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو پھر بھی جو لوگ نہیں دیکھتے ہماری ہرس ہے کہ ایک بندہ بھی محروم نہیں رہے مدنی چینل دیکھنے سے، سب دیکھیں. تو آپ چاہو گے، کوشش کرو گے، آپ بھی جو یہاں بیٹھے ہیں، جو اجتماعات اور کہیں سن رہے ہیں وہ بھی، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی چینل دیکھو، مدنی چینل دیکھو، مدنی چینل دیکھو. یہ چلاتے رہیں، میسج چلاتے رہیں، فون کر کے انفرادی کوشش کرتے رہیں، جو ملاقات ہو اس کو بولتے رہیں. تو انشاءاللہ گھر گھر میں مدنی چینل چل پڑے گا. انشاءاللہ وہ نیکیوں کا دور دورہ ہو جائے گا، ہر طرف سنتوں کی بہاریں ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور بھر بھر کے مدنی چینل عشق رسول کے جام پلاتا رہے گا.
میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، سر حشر لڑ کھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے ہم لوگ چوک جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جیتے جی تو نے ہم کو شب برات ایک بار پھر عطا کر دی، ہم کو اس کی قدر دانی نصیب کر دے۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بیان کی سعادت بخشی۔ مسجد میں بیٹھا ہوں اور اللہ کی رحمت سے سنتوں بھرا بیان کرنے کی سعادت پا رہا ہوں۔ اللہ میری زبان میں اثر پیدا کرے، اخلاص پیدا کرے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ قبر جو ہے یہ ہر ایک کو دباتی ہے۔ البتہ قبر کے دبانے سے بچنے کی بھی صورت ایک روایت میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ شرح صدور میں حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری روایت نقل کی ہے، جس نے مرض الموت میں، ایسی بیماری جس میں وہ مر جاتا ہے بندہ، مرض الموت میں سورۃ الاخلاص پڑھی، یعنی قل هو اللہ شریف پوری پڑھ لی، وہ زغطہ قبر یعنی قبر کے دبانے سے محفوظ ہوا۔ اور مزید اس کی فضیلت سنیے، جس نے مرض الموت میں سورۃ الاخلاص پڑھی وہ قبر کے دبانے سے محفوظ ہوا، اور فرشتے اسے اپنے پروں پر اٹھا کر پل صراط پار کروا دیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے بھائیوں، قبر کا معاملہ جو ہے یہ بہت ہی تشویش والا معاملہ ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر نہیں معلوم کہ ہمارے بارے میں کیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم آیا ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوں گے بھی یا نہیں۔ یعنی ایمان سلامت دے کر جو قبر میں گیا وہ تو خدا کی قسم قابل رشک ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہمارا بنے گا کیا، آیا ایمان سلامت رہے گا؟ یہ بڑی تشویش کی بات ہے، کیا ہوگا؟ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں۔ مرنے والا یعنی مردہ پوچھتا ہے میرے اہل و عیال کہاں ہیں، میرے اہل و عیال کہاں ہیں اور میری نعمتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے کہ یہ سب تیری پیٹھ پیچھے رہ گئے اور سوائے میرے تیری قبر میں کوئی نہ آیا۔ تو جو نیک یا برے عمل جو ہے قبر میں وہ ساتھ آئیں گے اور کوئی ساتھ نہیں آئے۔ 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہو باس۔ ہاں، تو اچھے عمل لے کر جو گیا وہ تو پھر بھی بڑا خوش نصیب ہے، اور جو برے عمل لے کر گیا ہائے ہائے کیا بنے گا۔ آج خوف خدا جو ہے وہ دلوں سے نکلا جا رہا ہے، ہر چیز سے بندے کو ڈر لگ رہا ہے، لیکن افسوس ابھی اگر کوئی کہہ دے کہ آپ کے کپڑے پر میں نے بچھو دیکھا تو میرا خیال آپ الٹ پلٹ ہو جائیں گے، اور وہ بچھو پکڑ کے اگر مارنے میں کامیاب ہو گئے، مل گیا تو اس کا شکریہ ادا کریں گے، ایک ایک کو پکڑ کے بولیں گے کہ یار میرے کپڑوں پہ بچھو چڑھ گیا تھا، اللہ ایک نیک بندہ مل گیا تھا، اس کا بھلا کرے، اس نے میرے کو بچھو بتا دیا اور میں نے اس کو مار دیا، ورنہ میرا کیا ہوتا۔ یہ مطلب یہ بچھو جو ہے دنیاوی بچھو آپ کے کپڑے پر تھا، آپ نے مار دیا۔ اب یہ کپڑے پر تھا، یہ کاٹتا نہیں کاٹتا اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، نہ ہی کاٹتا، ہو سکتا ہے یہ خود ہی چلا جاتا،
لیکن آپ کتنے خوش ہوئے. اور میں اگر آپ کو بچھو کا پتا دوں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو ایک بچھو کاٹنے والا ہے، تو وہ یہاں کو بتائے گا نہیں، اس سے چھڑائے گا نہیں، وہ قبر میں کاٹے گا. تو پھر کیوں ڈر نہیں لگتا؟ گاڑی مت منڈاؤ ورنہ قبر میں بچھو تمہارے چہرے کو کاٹے گا. بالفرض یعنی یہ کوئی عذاب منقول عذاب نہیں بتا رہا، تو سمجھا رہا ہوں کہ اگر یہ میں کہہ دوں تو پھر آپ کی کر کے ٹال دیتے ہو. پھر میں روایت سناؤں آپ کو. ایک روایت میں کہ جو ہنس ہنس کے گناہ کرتا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا، تب بھی آپ کی ہنسی نہیں رکتی. اتنا دل سخت ہو گیا، اتنا دل سخت ہو گیا کہ ڈر لگتا ہی نہیں ہے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیجیے. ایک روایت شرح صدور میں نقل کی گئی کہ جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ سے نہ ڈرتا تھا. آپ غور تو کیجیے کہ قبر میں پہنچے بندہ ہے نا، اور ایک خوفناک بلّا نظر آئے اور زور سے میاؤں کرے، بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اور وہ بولے کہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا نا، اس لیے میں آیا ہوں تیری خبر لینے کے لیے. تو ادھر سے وہ شکاری کتا نظر آئے اور وہ زور زور سے بھونکنا شروع کر دے کہ بڑا لوگوں کو دھمکیاں دیتا تھا، تڑیاں دیتا تھا، اب آیا ہوں تیری زبان چباؤں گا میں جس سے تو دھمکیاں دیتا تھا. تو اتنے میں وہ کالا ناگ وہ پھن پھیلائے ہوئے دیوار چیرتا ہوا نظر آئے. تو ہی تھا نا جو اپنے ماں باپ کو ستاتا تھا، اب تجھے نہیں چھوڑوں گا. یہ ساری چیزیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، ہم سب سے ڈرتے دنیا میں. تو جو سب سے تو ان سے ڈرتا تھا لیکن تیرے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا. نماز تو نہ پڑھے، داڑھی تو نہ رکھے کہ داڑھی منڈانا حرام، تجھے نہیں پتا تھا داڑھی منڈانا حرام ہے اور یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، تو نے اس کو اپنا لیا. تجھے پتا نہیں تھا کہ حرام روزی کمانا گناہ تھا، پھر بھی حرام روزی کماتا تھا. تجھے پتا نہیں تھا کہ سود حرام ہے، پھر بھی سود کھاتا تھا، سودی کاروبار کرتا تھا. سود پر لون لے کر تو فیکٹریاں اور ملیں چلاتا تھا. سودی نظام کے تحت تو امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتا تھا. اتنی تو نے کروڑوں روپے جمع کر لیا، اربوں روپے جمع کر لیا، لے آ تیرے پیسوں کو، تجھے چھڑا لیں قبر میں. لیکن ظاہر ہے کہ قبر میں کوئی نہیں چھوڑا سکتا. تو ابھی مطلب یہ ترنے والے جو لگتے ہیں یہ بہت مہنگے پڑ سکتے ہیں. ہر گناہ سے ہمیں توبہ کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگنی ہے، مولا نیک بنا دے. بہت گناہ کر لیے، ہم تھک گئے، گناہ کرتے کرتے تھک گئے، ہماری کمر ٹوٹ گئی، مولا تو کھڑا کر، تیری رحمت کا سہارا ہمیں بچا لے. ہم تیری مسجدیں آباد کرنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے اس نعرے مسجد بھرو تحریک کہ ہم سپاہی بننا چاہتے ہیں، ہمیں اس میں قبول کر لے. اے مولا ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہے، سیر و تفریح کرتے رہے، اب ہم مدنی قافلے کے مسافر بننا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارا دل لگا دے کہ ہم مدنی قافلے کے مسافر بنے، ہر مہینے 3 دن کا بھی سفر کریں، ہر سال میں 30 دن یعنی 1 ماہ کا سفر بھی کریں، اور 12 ماہ عمر بھر میں یک مشت ہم سفر پہ نکل جائیں. اے اللہ تو توفیق دے دے، ہمارے ماں باپ کو بھی توفیق دے دے، ہم کو وقف مدینہ کر دے. اللہ یا اللہ تیری راہ میں ہم کو چھوڑ دے، آزاد کر دے کہ بس ہم تیرے دین کا کام کرتے رہیں. اے مولا یہ ایک جان کی اگر کروڑوں جانیں بھی ہمیں مل جائیں اور ہم تیرے دین کی خدمت کرتے رہیں تب بھی اے خدا تیری نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو نے ہمیں ایمان جیسی انمول نعمت دی، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا. مولا تو کروڑوں جانے بالفرض عطا کر دے اور یہ جانے ہم قربان کر دیں تب بھی تیری نعمتوں کا شکر ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے ہیں بھائیو، بس آج مان جائے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ دے گناہوں کو، ہم تو جنت میں چلتے ہیں. چھوڑ حب دنیا کو، ہم آقا کی محبت اپناتے ہیں.
تو بس میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو سنبھال لو. خدا کی قسم موقع ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آج کی رات کے بعد سورج طلوع ہوتا دیکھ سکے گا. امیدیں لمبی لمبی ہیں، لیکن کیا آپ کو نہیں پتا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہو، پل کی خبر نہیں، ایک لمحے کی خبر نہیں. یہ بیان پورا سن پائیں گے نہیں سن پائیں گے کچھ نہیں پتا. آج کل تو آپ کو پتا ہے بکثرت اموات ہو رہی ہیں جگہ جگہ، مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی صورتیں بن جاتی ہیں، لاشوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے. خود ہمارے شہر میں ایسا ہوتا ہے، سب سمجھتے ہیں. تو کچھ کیا ہو جائے لیکن پھر بھی بستر پہ بھی مرنا تو پڑے گا نا، کسی طرح بھی موت سے تو خلاصی ہے ہی نہیں نا، مرنا ہی پڑے گا. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہو جائے نا. مدینہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے. اپنے نفس کو مار ڈالے بندہ، نفسانی خواہشات کا سر کچل دے، گناہوں کی لذتوں سے کنارہ کشی کر لے، چاند چھڑا لے کہ میں نے گناہ نہیں کرنے، میں نے بہت کر لیے، اس پر بھی میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو گناہ کر لیے وہ معاف ہو جائے میرے. میں بس کسی طرح بھی اب دنیا میں آ گیا، تو اب نہ آیا نہ ہوتا نہیں ہو سکتا، میں آ گیا. اب میں کسی طرح بچا کر اپنا ایمان لے کر اللہ کو راضی کر کے، اس کے محبوب کو خوش کر کے میں قبر میں جانے میں کامیاب ہو جاؤں. خدا کی قسم جب تک قبر میں نہیں اترتے ہم بری طرح خطروں میں گرے ہوئے. کب مطلب یہ کہ شیطان وار کر کے ایمان چھین لے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے بس ہر وقت چوکنا رہنا ہے، ایمان کی حفاظت کرتے رہنا ہے. عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے، انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے، اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے نا، تو اللہ کرے گا تو ایمان کی حفاظت کی کڑن بڑھتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کی صورت بھی پیدا ہوگی. دیکھو جس چیز کی کڑن ہوتی ہے تو اس کی آخر حصول کی صورت بھی بنتی ہے. کیونکہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا کہ جس کو ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوگی، موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا معاذ اللہ. دولت کی فکر ہے آپ کو تو ابھی آپ جیب میں نہیں لائے ہوں گے کہ یار وہ رات کو پھر جیب میں ہوگا اور کوئی کہیں گن پوائنٹ پر میری جیب خالی نہ کروا لے، یہاں اجتماع میں کوئی جیب قطر آ گیا ہو میری جیب نہ کاٹ لے. تو پیسے کہاں رکھتے ہیں؟ گھر میں رکھے ہیں؟ نہ گھر میں بھی نہیں بھائی، وہ بینک میں رکھے ہیں. اچھا بینک میں رکھے ہیں. وہ جو سونا ہے وہ نہیں، وہ تو ہم نے لوکر میں رکھا ہے. جو قیمتی سے قیمتی چیز ہے اس کی حفاظت کا زیادہ سے زیادہ انتظام کرتے ہیں. خدا کی قسم ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے. ایمان سے بڑھ کر قیمتی کوئی چیز ہے آپ مجھے بتا دیں؟ ہے ہی نہیں کوئی چیز. ایمان یہ انمول ہے. تو جب قیمتی چیز کی حفاظت آپ پیسے بھی لے کر گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کوئی چھین لے گا، اور چھین بھی لیتے ہیں، تو ایمان یوں لیے پھرتے ہیں، جس کا جی جائے چھین جائے. اس کی صحبت میں چلے گئے، اس کی صحبت میں چلے گئے، اور شیطان نے پھونک مار دی کہ تو بہت پکا ہے، تیرا ایمان بہت پکا ہے، کچھ نہیں ہوتا. تو جو جہنم میں ڈبکیاں لگائیں گے نا جا کر، شاید وہ بھی پچھتائیں گے کہ یار ہم بھی بولتے تھے کچھ نہیں ہوگا، تو کچھ ہو گیا. تو کچھ ہو جائے اس سے پہلے آپ میں جو بولنا چاہتا ہوں وہ سمجھ جائیں کہ آپ صرف عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ آپ لگے رہیں اور عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنے رہیں. انشاءاللہ عز و جل ایمان کی حفاظت کا سامان ہوگا. گارنٹی تو مجھے اپنے ایمان کی نہیں ہے کہ میں قبر میں لے کر جاؤں گا کہ نہیں، تو آپ کی گارنٹی کیا دوں گا؟ کوئی کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا. یعنی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے. آپ میرے ایمان کی حفاظت کی دعا کریں، میں آپ کے ایمان کی حفاظت کی دعا کروں، ہے نا. ہم سب اپنے ایمانوں کی حفاظت کی دعا بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں. تو بہرحال یہ کہ ایمان سلامت لے کر جانا ہے اور گناہوں سے بھی صاف ستھرے ہو کر قبر میں جانا ہے، ورنہ قبر میں بڑے مسئلے ہو جائیں گے کہ بہت ساری نیکیاں ہوئیں پھر بھی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھنسا دیتے ہیں بندے کو. چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ
زخیم کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال صفحہ 69 پر ایک بڑی دل ہلا دینے والی روایت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا. وہ زنجیر کھینچ رہا تھا, اس کے زنجیر بندی ہوئی تھی اور وہ کھینچ رہا تھا اس کو. پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص اس زنجیر کو پکڑے ہوئے, اس دوسرے نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا اور اسے قبر میں لوٹا دیا. پھر میں نے اس مردے کو مارتے ہوئے دیکھا کہ وہ مارا جا رہا تھا اس کو, اور وہ مردہ چیخ رہا تھا, کہہ رہا تھا کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا, کیا میں جنابت سے غسل نہیں کرتا تھا, کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا. تو اس مارنے والے نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں, تو واقعی یہ کام تو کرتا تھا, مگر جب تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا تو اس وقت اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا تھا. چھپ کے لوگوں سے کیے ہیں جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ تیرے آگے یا خدا, جرم کا اظہار ہے تیرے آگے یا خدا, جرم کا اظہار ہے. مجرموں کے واسطے دو زخمی شعلہ بار ہے, مجرموں کے واسطے دو زخمی شعلہ بار ہے. ہر گناہ قصدن کیا ہے, ہر گناہ قصدن کیا ہے, ہر گناہ قصدن کیا ہے, اس کا بھی اقرار ہے. آئینہ پرمانیاں بدکاریاں بے باقیاں, آئینہ پرمانیاں بدکاریاں بے باقیاں, میں گناہوں کی بڑی بھر مار ہے. آہنا میں گناہوں کی بڑی بھر مار ہے. زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے, ہائے زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے, ہائے گرم روز و شب گناہوں کاہی بس بازار ہے,
تیرے قہر پر یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پر فضل و رحمت کے سہارے فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے غلبائے شیطان ہے اور نفس بدعتوار صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ روایت ہے کہ کچھ لوگ ایسے دیکھے کہ جن کے پیٹ کوٹھڑیوں کی مثل تھے اور ٹرانسپیرنٹ ہر پار نظر آتا تھا ان میں، بوتلوں کی طرح، کانچ کی جیسے بوتل ہوتی ہے نا جو بھی ہوتا نظر آتا ہے، تو پیٹ بوتلوں کی طرح تھے، کانچ کی بوتلوں کی طرح گویا. تو اس میں سانپ اور بچھو بھرے تھے جو اس کو کاٹ رہے تھے اور وہ چلا رہے تھے. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ لوگ دنیا میں سود کھاتے تھے. کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر قبر میں رو گا چیخے مار کر توبہ رب کی رحمت ہے پڑی ورنہ قبر میں سزا ہو گی کڑے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاں کے مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.